کہ کون ثاقب نثار بننا چاہتا تھا کتنے عرصے کے لیے، اور ایک آڈیو یا جسٹس کوئی وہ سابق ہی کیوں نہ ہو وہ یہ کہیں کہ جنرل فیض مجھے یہ بات کہتے تھے، وہ کہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی، اور کوئی تیسری جانب سے یہ آواز آئے، اور تیسری جانب سے آواز کون دے رہا ہے؟ عمران خان۔ وہ آواز یہ دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر چکے تھے، وہ یہ آواز دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ الزامات لگاتے تھے وسائل کے حوالے سے، دفاعی ادارے کے وسائل کے حوالے سے، کسی جانب سے کوئی آواز نہ آئے، جواب نہ آئے، تو پاکستانی قوم کہاں جائے؟ پھر انتشار بڑھے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو، کوئی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انتخابات ہی جو ہیں وہ انتشار کو کم کر سکتے ہیں، ایسے حالات میں آپ 10 انتخابات کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے، جب تک آپ جسٹس نہیں کریں گے، جب تک 2017 میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو سازش کی گئی تھی، اس کا مداوع نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم میں یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک حل ہے میرے نزدیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پارلیمانی کمیشن نہیں، عدالتی کمیشن ہی بننا چاہیے، تو آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور جے آئی ٹی کے وہ جج صاحب جنہوں نے مانیٹرنگ کی تھی اس کیس کی، اور ایک تیسرے جسٹس جن کا جوڈیشل کمیشن میں کرپشن کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں، شکایات موجود ہیں، ان 3 کو الگ کر دیا جائے اور فل کورٹ بنا دیا جائے، فل کورٹ میں بلایا جائے۔ اگر آپ آڈیو ویڈیو کو ڈریس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری آڈیو ویڈیو ہیں، تو جو زندہ لوگ ہیں، جو جسٹس شوکت صدیقی اللہ ان کو زندگی دے، زندہ ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے متعلق آپ بلا لیں ان 5 کرداروں کو بھی، اور یہی 5 کردار تھے 2017 کی سازش کے مرکزی، ان کو بھی بلائیں، جسٹس شوکت صدیقی کو بھی بلائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر میں حق بجانب ہوں، بطور ایک ممبر اسمبلی کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی، جو آڈیو دیکھ رہی ہے ثاقب نثار کے بیٹے کی، تو پھر وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمران خان کو، اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا 2017 کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں، اس حالت میں پہنچانے میں۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا، یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ خدا نہ خواستہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یا فل کورٹ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے، یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے
اس پر عمل کر کے دکھائے اور جو کردار 2017 کے تھے وہ قوم سے معافی مانگیں، اور میں یہ کہوں گا فل کورٹ فیصلہ کرے یا اسپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے، وہ کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار کون کون سے تھے اور ان کو قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور جو کردار نواز شریف کو 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاحیات نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا، آج پاکستان جس مہنگائی کے کرب میں مبتلا ہے، آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے، وہ کردار 2017 کے ہیں۔ ان کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے، اور اگر یہ اعتماد بحال نہ ہوا تو آپ آئین بناتے جائیں، ری رائٹ کرتے جائیں، آپ نئے قوانین بناتے جائیں، ختم کرتے جائیں، اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا۔ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال تبھی ہو سکتا ہے، اس آئین کا عمل کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ طاقتور سازشیوں کو آپ لٹکائیں گے نہیں، اور جب تک آپ سازشی کرداروں کو لٹکائیں گے نہیں، اس آئین اس قانون پر بھی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 2017 میں جو ہوا مٹی پاؤ، نہیں، یہ مٹی بار بار ڈالی جاتی رہی 75 سالوں میں۔ کیا اس مٹی ڈالنے سے کسی نے اپنے گناہوں کی تلافی کی؟ اپنی سازشوں کو روکا؟ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس سازش کو پھر کبھی پیدا ہونے سے روکا؟ نہیں روک سکا کوئی۔ جب تک اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آپ آئین قانون کے پابند نہیں کریں گے، جسٹس نہیں کریں گے، تکڑے اور کمزور کا فرق نہیں مٹائیں گے، آپ چور ڈاکو 2 روپے کا جو چوری کرتا ہے، آپ یہ بار بار کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو بڑی سزا ملتی ہے، تو پھر یہ زمان پارک کا جو بندہ ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں بار بار یہ جب بات کرتا ہوں کہ یہ سہولت کچے کے ڈاکوؤں کو میسر ہوگی کہ وہ 8 اور 10 کیسز جو ہیں بغیر پیش ہوئے ان کے خارج کر دیے جائیں، اور جب یہ بات کرتا ہے کہ 145 کیسز میرے پہ ہو گئے ہیں، بھئی آپ اپنے کرتوتوں سے 145 ایف آئی آر آپ پہ ہوئی ہیں۔ آپ جب قانون ہاتھ میں لوگے تو کسی غریب کے لیے، کسی کمزور کے لیے تو قانون ہے، کیا آپ کے لیے قانون نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات سے 2017 کی سازش کا مداوع ہو سکتا ہے تو کر لو۔ اگر 2017 میں پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو جن کرداروں نے ڈبویا تھا، مذاکرات سے اگر پاکستان آج کی پوزیشن سے 2017 کی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو مذاکرات کر لو۔ مگر اگر آپ مذاکرات سے کسی کی خواہش تو پورا کر سکتے ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے تو مذاکرات کر سکتے ہو، مگر 2017 کی سازش کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ انصاف نہیں دے سکتے، اور آپ نے 10 سال قیمتی 10 سال جو مسلم لیگ کی قیادت کے ضائع کیے، جو اس کو پاکستان سے باہر رکھنے پر مجبور کیا، کیا مذاکرات اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ اور کیا مذاکرات جو ہیں وہ نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ اور جو یہ بات کرتا ہے کہ وہ مقبول ہے، آپ الیکشن سے بھاگتے ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیشن انصاف کر دے، یا 3 جسٹس کے علاوہ جن پر الزام ہے یا جن پر عدم اعتماد ہے
उन तीन के अलावा फुल कोर्ट जस्टिस कर दे। नवाज शरीफ अगले दिन पाकिस्तान में होंगे और तीसरे दिन इलेक्शन करवा लो। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। और आपको पता चल जाएगा कि जब मोहसिन पाकिस्तान नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होगा तो इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और इलेक्शन होंगे तो फिर मकबूलियत के आटे दाल का भाव आपको पता चल जाएगा। तो आखिर में मैं फिर ये कहूंगा कि ये मुज़ाकरात खेलने से कोई फायदा नहीं। ये बार बार अदारों में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ आइन